الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہدیہ درود پاک پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے انسان ہی انسان وہ انسان ہے۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ہماری تقریر، ہمارے خطاب، ہماری گفتگو کا عنوان اور خلاصہ بلکہ ہماری زندگی کا عنوان صرف اور صرف نام مصطفیٰ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہو تو مجلسیں بے رونق ہیں۔ جس گھر میں وہ نام پاک نہ رکھا جائے وہ گھر قبرستان ہے۔ اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک سے عشق نہیں رکھ کر کے وہ اندھا ہے، دل رکھ کر کے وہ مردہ ہے۔ اس لیے کہ وہ جانے کائنات ہے، اصل کائنات ہے، روح کائنات ہے۔ ہماری عزتوں کا تاج اسی نام پاک سے ہے، ہمارے چہروں کا غازہ اسی نام پاک سے ہے، ہماری آنکھوں کی چمک اسی نام پاک سے ہے، ہمارے زندگی کی حرکتیں اسی نام پاک سے ہے۔ بلکہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمارے جسم پر جو بال اگتے ہیں وہ بھی نام مصطفیٰ کی برکت سے ہے۔ زندگی میں کوئی ایسی شے نہیں جو اس نام پاک سے جدا ہے۔ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نہیں دو واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر دنیا کی کوئی چیز رونق والی نہیں ہے اور زینت والی نہیں ہے۔ جن اولیاء کا ہم ذکر کرتے ہیں، جن کے عرس مناتے ہیں، یہ ولی اس وقت تک نہیں بنتے جب تک قدم مصطفیٰ پہ بوسے نہیں لیا جاتے۔ نعرے مصطفیٰ جن کے سروں کا تاج بنتا ہے پھر مولا تعالیٰ انہیں ولایت کا بھی تاج پہناتا ہے۔ عزیزان گرامی، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسئلے کو یوں سمجھایا ہے کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے، اللہ تک پہنچتا کون ہے؟ بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو یہاں نہیں مدینے والا نہیں ہو سکتا وہ اللہ کا بھی نہیں ہو سکتا۔ اتنی بات سمجھ کر کے چلیں۔ ہم ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں، بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہوگا کہ یہ توحید کبھی بیان کرتے ہی نہیں، خدا کی وحدانیت کبھی بیان کرتے نہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی بات کی اس نے رب کی بات کی ہے۔ کائنات میں سب سے عظیم شاہ رب ذوالجلال نے اگر پیدا کیا ہے تو محمد عربی کی ذات ہے۔ ایسی بات ہے اس شاہکار اعظم کا تذکرہ جب ہوگا تو خدائے کائنات کی اور قدیر و جبار کی تخلیق کی بھی تعریف ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے ہم تعریف جو کرتے ہیں کہ وہ کیا خدا ہے، وہ رب ذوالجلال کتنی طاقت والا ہے جس نے ہاتھی جیسا جانور بنایا، شیر جیسا دہاڑنے والا درندہ بنایا، یا پھر کیڑے مکوڑے بنائے، تتلیاں بنائے، پتنگے بنائے، پرندے بنائے، جنات بنائے، انسان بنائے۔ یہ ساری چیزیں اس کی تخلیق ہے، اللہ کی تخلیق ہے۔ لیکن جب رب ذوالجلال کی تعریف کرنا ہونا تو ان اشیاء کے ذریعے سے نہیں کی جاتی جو اللہ کی تخلیق میں سب سے اعلیٰ چیز ہے۔
اس کو بیان کر کے اللہ کی حمد بیان کی جاتی ہے. جیسے بریلی کے امام نے ہمیں سکھایا ہے اللہ کی حمد بھی بیان کرنا ہو تو یوں کہو وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمدن کرم بنایا, وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمدن کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا, تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. اللہ کی حمد بھی بیان کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت, تو کس چیز کا ذکر کر کے مولا تیری کتنی بڑی شان ہے کہ تو نے اپنے محبوب کا دروازہ ہمارے لیے کشادہ کیا ہے, ہم کو اس رسول پاک کی امت میں بنایا ہے. عزیزان گرامی, آیت کا مفہوم سمجھے, میں یطیع الرسول فقط اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی گویا کہ وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے. جو رسول کی بات مان لیا وہ اللہ کی بات مان رہا ہے. ایک صحابی رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں نماز پڑھ رہے تھے. حضور نے آواز دی انہیں اپنے حجرے سے, وہ اپنی نماز کمپلیٹ کرتے رہے, کنٹینیو کرتے رہے. دوبارہ میرے آقا نے آواز دی, ان کی نماز کنٹینیو چلتی رہی. اس کے بعد سلام پھیر کر دوڑے دوڑے آئے بارگاہ مصطفیٰ میں, عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے یاد فرمایا؟ حضور نے فرمایا ہاں میں نے بلایا تھا, اس وقت تم کہاں تھے؟ کہا یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا, نماز کی حالت میں تھا. حضور نے فرمایا آپ کیوں نہیں گئے اسی وقت کیوں نہیں آئے؟ اس صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا نماز چھوڑ کر کیا ہو؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تو نے قرآن کی آیت نہیں سنی؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم, اے ایمان والو جب اللہ اس کے رسول جب بلائیں تب حاضر ہو جاؤ, جب بلائیں تب حاضر ہو جاؤ. تو اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ نماز کی حالت میں کیا جاؤ؟ اب سنو میرے عزیزوں, اللہ کی عبادت کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہاں اگر تمہاری ایک رکعت ہوئی تھی اور بیچ میں چھوڑ کر کے آ گئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا, بازار بھیجا سامان خریدنے کے لیے, فلاں کی مدد کرنے کے لیے, کسی کے گھر جا کر اسے بلانے کے لیے, جو کام کے لیے تمہیں بھیجا گیا, تم بازار گئے, فلاں کے گھر گئے, کئی لوگوں سے ملاقات کی, واپس آئے تو تم جہاں سے نماز چھوڑ کے گئے تھے وہیں سے کنٹینیو کرو, وہیں سے کمپلیٹ کرو. کیونکہ ہم اور آپ اگر نماز توڑیں تو پھر شروع سے پڑھنا پڑے گا, لیکن رسول اگر بلائیں تو جہاں سے چھوڑ کے گیا تھا وہیں سے آگے کنٹینیو کرے. پوچھا گیا فقہائے کرام سے ایک رکعت بھی مانی جائے گی؟ کہا ہاں پہلے کی ایک رکعت بھی مانی جائے گی, بعد کی رکعتیں بھی مانی جائے گی, اور بیچ میں وہ جو بازار گیا ان کے ساتھ ملاقات کیا یہ بھی عبادت میں لکھا جائے گا. اس لیے کہ عبادت نام ہے اطاعت رسول کا, عبادت نام ہے اطاعت رسول کا. رسول کی بات مان لو یہ اطاعت الہی ہے. بات کو سمجھ گئے تھے. آج ظاہر سی بات ہے مجھے بلایا گیا یا پھر لوگ مجھ سے جو ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں, امیدیں رکھتے ہیں, وہ ناموس رسالت کے مسئلے کے متعلق ہزاروں مسائل پر ہم نے گفتگو کی ہوگی, الگ الگ عناوین اور موضوعات پر ہماری تقاریر اور خطابات ہوئے ہوں گے اور آپ نے سنے ہوں گے, لیکن ناموس رسالت کا مسئلہ کیا ہے سمجھ جاؤ میرے عزیزوں, یہ ایک سلگتا ہوا آج کے زمانے کا مسئلہ ہے جس میں تم سب امتحان کے راستے سے گزارے جا رہے ہو. آپ سب ایک آزمائش کے دور میں آ چکے ہیں. لوگوں نے ابھی اس مسئلے کو گمبھیرتا سے نہیں لیا ہوگا. میں آپ سب کو آگاہ کرنے آیا ہوں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی بات جس کو ناموس رسالت کہا جاتا ہے, صحابہ اس مسئلے کو سمجھ گئے تھے اور اس مسئلے کی حفاظت کے لیے انہوں نے جانیں لٹا دی. تب جا کر کے مولا تعالیٰ نے بھی ان کو انعامات میں کیا نہیں عطا کیا جانتے ہیں؟ یہ وہ صحابہ تھے گدڑی پہنے ہوئے پیوند لگے نکل جاتے تو طوفان بھی اپنا رخ موڑ لیا کرتا, سمندر اپنے درمیان میں راستہ کشادہ کر دیتا, جنگل کے درندے بھی ان صحابہ کے اطاعت میں لگ جاتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اس مسئلے کو وہ سمجھ گئے تھے کہ دنیا میں اگر مولا کو راضی کرنا ہے تو اس رسول کی بات کرنی ہوگی. اعلیٰ حضرت نے یہی کہا اپنی زندگی میں, اعلیٰ حضرت یہی کہتے رہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم, پوری کائنات کس کی رضا چاہتی ہے؟ اللہ راضی ہو جائے, اللہ راضی ہو جائے. ساری کائنات یہی چاہتی ہے. خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم
اور خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ اللہ رب العزت کس کی رضا چاہتا ہے؟ میرا حبیب راضی ہے۔ اے میرے عزیزوں، رسول پاک کو راضی کر لیا آپ نے تو کائنات آپ کی طرف موڑ دی جائے گی، لوگوں کے دل آپ کی طرف پھیر دیے جائیں گے۔ اسی لیے ایک جملہ میں کہتا ہوں، جو رسول پاک کی بات کرے گا وہ ہر دل پہ راج کرے گا، اور جو ان سے ہٹا ہر دل سے ہٹا، ہر دل سے اسے ہٹا دیا جائے گا۔ آج اتنے اونچے منبر پر جو مجھے بٹھایا گیا، یا میرے لیے لوگ پلکے بچھائے استقبال کرتے ہیں، اسی لیے نہیں کہ کسی سیاسی لیڈر یا نیتا سے تعلق ہے، یا کوئی کرسی کا مالک ہے، یا پھر کسی بڑے باپ کا بیٹا ہے۔ اس منبر پر صرف اس لیے بٹھایا گیا ہے کہ رسول پاک کی بات کرتا، عزت رسول کی بات کرے گا، لوگوں کے دلوں پہ راج کرے گا، اور عزت اس کی بڑھائی جائے گی۔ ناموس رسالت کا مسئلہ میں آپ کو سمجھاؤں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت صحابہ اکرام نے محسوس کیا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ نماز پاک سے بھی توڑ کر کے حضور کی بات سننے کا حکم آیا کہ اگر نماز میں بھی رسول نے پکار دیا تو جانا ہوگا، حضور کی اطاعت کرنی ہوگی۔ اور اس کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چند اشعار میں پورے ناموس رسالت پر توجہ چاہتا ہوں، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان اشعار سے ہمیں حوصلہ بھی ملتا ہے، اور اس زمانے میں بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ناموس رسالت کہتی ہے اسے۔ پہلے اس کی ڈیفینیشن سمجھ لیں۔ دو واقعات مشہور ہیں، تقریباً سنی سن چکے ہوں گے اور سب کو پتہ بھی ہوگا۔ ایک واقعہ ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پہ تھے، اور 3 دن تک غار ثور میں قیام رہا۔ میں شارٹ کر کے عرض کر رہا ہوں، اس وقت ایک واقعہ پیش آیا کہ غار کے ہر سوراخ کو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے کپڑوں سے بند کر رکھا تھا۔ ایک سوراخ کھلا تھا تو اس پر اپنے پاؤں کی گھڑی لگائی تھی کہ کوئی کیڑا بھی داخل ہو کر حضور کو تکلیف نہ پہنچا سکے۔ یہ حضور کی خاطر، رسول پاک کے آرام کی خاطر۔ اور آپ بیٹھ گئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے زانوں پر سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے۔ روایت آتی ہے کہ ایک سانپ حضور کے دیدار کا مشتاق تھا، وہ کسی نہ کسی طرح اندر جا کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا تھا۔ سوراخ سارے بند تھے تو حضرت ابو بکر صدیق کے پیر کو ڈسنا شروع کیا۔ زہریلا سانپ جب ڈسنے لگا تو آپ کے پیر میں زہر چڑھ گیا لگے، لیکن مجال ہے کہ آپ نے پیر ہٹایا، پیر نہیں ہٹایا۔ درد کی شدت درد کی شدت سے احساس بھی ہونے لگا، لیکن آپ پیر نہیں ہٹا رہے تھے۔ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، دیکھا چہرہ متغیر ہے، پوچھا ابو بکر کیا ہوا؟ کہا لدغت الحیۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صاحب۔ کہا پیر ہٹا دو؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، اگر وہ اندر آ کر آپ کو اذیت دے دیا۔ میرے عزیز تو سانپ کے کاٹنے کی بات کر رہا ہوں، کسی چونٹی کے نہیں۔ سانپ کا کاٹا ہوا جانتا ہے بسمل کی طرح تڑپتا ہے، اور پھر ایسا کہ بھی آب و تاب کی طرح سے لوٹ پوٹ کرتا ہے زمین پر سانپ کا کاٹا ہوا، لیکن وہ حضور کے آرام کی خاطر اپنا زانوں تک نہیں ہلا رہے تھے، اپنی گود کو حرکت تک نہیں دے رہے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر چھوڑ دو، مجھے وہ اذیت نہیں دے، وہ ایذا دینے نہیں، زیارت کرنے آیا ہے۔ آپ نے پیر ہٹایا، سانپ اندر آیا، زیارت کیا، واپس چلا گیا۔ واقعہ میں شارٹ میں عرض کر رہا ہوں۔ پھر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا کیا ابو بکر صدیق کے ساتھ؟ حضور کے آرام کی خاطر سانپ سے کٹوا لیا اپنے پیر کو۔ جان چلی جاتی نا سانپ کے ڈسنے کے بعد، زہر جان وار کی کس پر؟ نیند پر حضور کی، کہ خلل نہ ہونے پائے آرام میں۔ لیکن کیا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا؟ سانپ کاٹا ہے تو کاٹنے تو چھوڑو، جو ہوا سو ہوا؟ نہیں، جو عزت مصطفیٰ کی خاطر جان پیش کرتا ہے اسے رائگاں نہیں چھوڑا جاتا۔ خود میرے آقا نے اپنا لعاب پاک نکال کر ان کے پیر پہ لگایا، سبحان اللہ، جہاں سانپ کاٹا تھا وہاں پر لگایا، فوراً زہر اتر گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دونوں پیروں میں کس پیر میں سانپ کاٹا تھا پتہ بھی نہیں چلتا۔
صحیح ہو گیا؟ ایک واقعہ یہ ہے کس وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق خاموش رہے؟ رسول پاک کی نیند میں خلل نہ ہونے پائے. حضور کی نیند کا اتنا خیال. یہ ہے ناموس رسالت، یہ ہے عزت رسول، حضور کے آرام کا بھی خیال کرنا. دوسرا واقعہ مدینہ طیبہ کے مقام صحبہ کا ہے. وہاں پر بھی سیم واقعہ لگتا ہے. وہاں پر شام کے وقت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے زانوں پر حضور آرام کر رہے ہیں اور حضرت علی کی نماز عصر نہیں ہوئی تھی. سورج ڈوب گیا. آپ کو پتا ہے مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی نماز کا چھوٹ جانا عام لوگوں کے نماز کے چھوٹنے کی طرح نہیں ہے. وہ شیر خدا ہے، حیدر کرار ہے. ہماری کروڑوں نمازیں ان کے سجدے کے برابر نہیں ہو سکتی. مولا علی کو غم ہوا کہ میری زندگی میں عصر گئی ہے. عصر کی نماز پانچوں نمازوں میں اعلیٰ نماز ہے. اس کو نماز وسطیٰ کہا جاتا ہے، صلاۃ الوسطیٰ کہا گیا ہے. عصر کی نماز اعلیٰ ہے، یہ چھوٹ گئی. لیکن حضرت علی نے بیدار نہیں کیا حضور کو. یا رسول اللہ تھوڑا سا آپ بیدار ہو جائیں، میں نماز پڑھ لوں پھر سو جاؤں. نہیں، اللہ کی عبادت ہے، نماز پتہ ہے، لیکن رسول آرام کر رہے ہیں. رسول آرام کر رہے ہیں، نیند میں خلل نہ ہونے پائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو ایک پتا تھا وہ صحابی تھے، وہابی نہیں تھے. انہیں پتا تھا وہ رسول آرام کر رہا ہے جو سورج کو نکال بھی سکتا ہے، ڈوبا بھی سکتا ہے. انہیں کیا غم ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد ہوا وہی. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیدار ہوئے. ان کے غم کو دیکھا کہ اثر کی ہوئے. ایک حضرت ابوبکر صدیق نے جان دے دی تھی حضور کے آرام پر، اور حضرت علی نے اپنی نماز دے دی تھی جو اثر کی ہے، وہ بھی رسول کی نیند پر. دونوں نے حضور کے آرام کی خاطر بڑی بڑی چیزیں قربان کی ہیں. ایک نے جان اور ایک نے اور ان کو نماز لوٹا دی. ان کو جان واپس کر دی اور ان کو نماز بھی لوٹا دی. اب اعلیٰ حضرت کے اشعار سنیں، اس میں ناموس رسالت کا مسئلہ سمجھ میں آتا ہے. فرماتے ہیں امام عشق و محبت بریلی کے تاجدار، بلکہ غار میں جاں ان پہ دے چکے. صدیق بلکہ غار میں جاں ان پہ دے چکے. حفظ جان تو جانے بروز غرر کی ہے. جان بچانا تو فرض ہے، اس فرض کو چھوڑ دیا حضرت ابوبکر نے رسول پاک کی نیند پر. حفظ جان تو جانے بروز غرر کی ہے. مولا علی نے واری تیری نیند پہ نماز. یا رسول اللہ، علی نے واری تیری نیند پہ نماز، وہ بھی نماز عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. اب پھر آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہاں تو نے انہیں جان اور انہیں پھیر دی نماز. ہاں تو نے انہیں جان اور انہیں پھیر دی نماز. پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے. جو بشر کو کرنا تھا وہ دونوں کر چکے، پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے. اب ریزلٹ کیا نکلا یہ دونوں واقعات سے؟ نتیجہ کیا نکلا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے. اصل الاصول بندگی استاذ ور کی ہے. یہ ہے ناموس رسالت. سمجھ میں آیا؟ سارے فرض بعد میں ہیں. نمازوں کے چکر پہ ہو، اگر نام رسول محفوظ نہیں رہا تو نمازیں کس کام کی؟ آج تم اپنے مینار اور گنبد بچانے کے چکر میں ہو، اگر حضور کی عزت سلامت نہیں رہی تو ان میناروں سے کس کا نام پکارو گے؟ کس کا نام پکارو گے؟ آج تم اپنے محرابوں کو اجڑتے ہوئے دیکھ کر کبیرہ خاطر ہوتے ہو. یقیناً ہمیں مسجدیں بچانا چاہیے، لیکن میرے عزیزوں ان مسجدوں کا کیا کیا جائے جہاں پر نام رسول کی عزت محفوظ نہ ہو؟ سب سے پہلی چیز سمجھ جاؤ، تمہارے مینار اور گنبد بھی اس وقت تک محفوظ ہے جب تک رسول پاک کی عزت سلامت ہے. تمہاری آج جانوں پر جو بن آئی یہ یوں ہی نہیں آئی ہے. یہ ظالم کتے جو تمہاری گردنوں پر چھوڑے گئے ہیں یہ یوں ہی نہیں آئے ہیں جو بھونک رہے ہیں. ان کی دو کوڑی کی اوقات نہیں جو عاشقان مصطفیٰ کو بھونکتے ہیں. لیکن وجہ صرف یہ ہے اے مسلمانوں، تم نے شاید ہو سکتا ہے ہلکے میں لے لیا ہو عزت رسول کو، تو پھر کتے ہی چھوڑے جائیں گے. یہ بھونک بھونک کر کے تمہیں راستے پر لے آئیں گے، اور جس دن تم راستے پر آ جائے پھر انشاءاللہ حکومت تو شیروں کی ہی ہوتی ہے.
हुकूमत तो शेरों की होती है, कुत्तों की नहीं होती। आप इस बात को समझ जाओ, अल्लाह ने तुम्हें खैर उम्मत बनाकर भेजा है, तुम्हें रसूल की अमानत बनाकर भेजा है। तुम्हारे चेहरे ऐरे गहरे के नहीं है, तुम्हारी निस्बत रसूल पाक से है। आज अगर कोई तुम्हें देखता है तो इस नाम से नहीं देखता कि अब्दुल्ला का बेटा है, अहमद का बेटा है, बल्कि तुम्हारी दाढ़ी, टोपी, चेहरा देख करके कोई तुम्हारे बाप को याद नहीं करता, बल्कि ये कहता है कि ये मोहम्मद अरबी का गुलाम है, ये मुसलमान है, ये इस्लाम का परिस्तार है। तुम्हारे नामों के साथ नबी का नाम जुड़ा हुआ है, इसलिए याद रखना तुम्हारी इज्जत उसी वक्त तक होगी जब तक तुम उस रसूल की इज्जत की खातिर जान की बाजी लगा सकते हो। हर मसले को हम कंप्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन नाम मुस्तफा पर कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। इसको इस तरह से समझ लें कि कभी हो सकता है घर में या किसी बिल्डिंग में कोई पेंट उखाड़े तो हम छोड़ देंगे, कोई टाइल्स उखाड़े तो हम छोड़ देंगे, लेकिन कोई पिलर ही हिलाने लग जाए तो मेरे अजीजों उसे छोड़ा नहीं जाता। क्यों? इसलिए कि पिलर हिलाएगा तो छत सबके ऊपर गिरने वाला है। इसी तरह समझ जाओ, हमारे बाल बच्चे अगर उठा लिए गए, हो सकता है हम खामोश हो जाएं, हमारी जायदादें कर्क कर लिया, हमारी दुकानें, हमारी प्रॉपर्टी हजम कर लिया, छोड़ दिया जाएगा, लेकिन ज़ाते रसूल इस पूरी कायनात का पिलर है। अगर तुम इसे हिलाने की कोशिश करोगे तो फिर कोई बच्चा खामोश नहीं बैठेगा। ये जालिम अभी ये समझते होंगे मुसलमान मरे हुए हैं। मैं फकीर हर इलाके में देख करके आया, अभी हमारे मोहल्लों में इतनी जान बाकी है, हमारे मोहल्लों में ऐसी चिंगारियां भी बाकी हैं जो इनके बड़े बड़े महलों को खाक में मिला सकती हैं, लेकिन वो चिंगारियां किसी और नाम पे नहीं उठती। जब भी ये चिंगारी शोला बनती है तो नाम मुस्तफा पर बनती है। अब है मुसलमानों, आज से मैं ये अदबन गुजारिश करता हूँ, क्या तुम्हारे दिलों में अभी इतना जज्बा बाकी नहीं है कि हमें भूखा मार दिया जाए, हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हमने अपनी गर्दनें रसूल पाक के लिए रखी हैं, हमने अपने जिस्म का एक एक हिस्सा मुस्तफा करीम के नाम पर रखा है, इसलिए कि हम किसी ऐरे ऐरे जमात के वारिस नहीं, हम सैयदना हंज़ला के वारिसीन में से हैं, हम बिलाल हबशी के वारिसीन में से हैं, हम खब्बाब इब्न अल-अरब के वारिसीन में से हैं, जिन्होंने कोड़े खाए, टुकड़े भी करा लिए, लेकिन नारा तो उनकी जुबानों पर यही था, जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का चाहो जलाल दे दे। ऐ अहमदाबाद के गयूर मुसलमानों, हमेशा तुम्हारा नारा भी यही है ना, और दुनिया को भी ये बता, अल्हम्दुलिल्लाह फख्र से सीना चौड़ा करके कहता हूँ, तुम मुझे मौत से डराते हो, तुम मुझे जेल से डराते हो, तुम मुझे फांसी के फंदे से डराते हो। सुनो, बरेली के इमाम ने बहुत पहले ही हमारे दिलों से मौत का खौफ निकाल दिया था, और ये हमें सबक पढ़ाया था, या रसूल अल्लाह करूँ तेरे नाम पे जामिदा, न बस एक जान दो सहाफिदा, दो जहां से भी नहीं थी भरा। शहजादे मुफ्ती आज़म हिंद ने भी हमारे दिलों से खौफ निकालो। जान जाने का खौफ किस बात का? ये एक जान क्या है अगर हो, ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, या रसूल अल्लाह तेरे नाम पे सबको वारा करो। हमारे पास जो जानें बाकी हैं वो किसके लिए रखी गई हैं? हुजूर के लिए। अभी मुझसे साहब हमारे उलमा में से किसी ने कहा भी था कि हम चलना चाहते हैं, किसी का सपोर्ट होना चाहिए, कोई जिम्मेदार खड़े हो जाएं, कोई असर रसूख वालों का सपोर्ट होना चाहिए। उसी वक्त मैंने कहा मरने वाले को सपोर्ट की जरूरत नहीं होती, जिसको जीने का शौक है वो सपोर्ट ढूंढे। हम तो गर्दनें लेकर आए हैं, जिसको दुनिया से जाना ही है उसको किसी सपोर्ट की जरूरत क्या है? हम तो इस इंतजार में हैं, इधर रूह निकले उधर जमाले मुस्तफा आते। हम इस इंतजार में हैं, हम तो कब्र में भी पहुंच करके यही कहने वाले हैं, अब तो पाए नाज से फरिश्तों क्यों उठूं, अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। हमारी तो यही तमन्ना है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, इश्क़ रिसालत अपने सीनों में ऐसा जागज़ी करो
اتنے مضبوط طریقے سے ناموس رسالت کا عہد کر کے اٹھو کہ اس مسئلے میں اگر تم کھڑے کی بات یاد رکھ لیں. اس کو ہو سکتا ہے میں آپ کے سامنے زیادہ دیر تک زندہ نہ رہوں لیکن باتیں گونجتی رہیں گی. اس بات کو میں برملا کہہ رہا ہوں, اس مسئلے پر اگر کھڑے ہو گئے تو کئی نسلیں تمہارے کھڑے ہونے کی وجہ سے زندہ رہیں گی, اور اگر آج کھڑے نہیں ہو سکے تو ان قریب تمہاری نسلوں کے لیے بھی اذان سننا مشکل ہو جائے گا, نماز پڑھنا بھی دشوار ہو جائے گا, نام مصطفیٰ کو برملا کہنا بھی دشوار ہو جائے گا. اٹھو کرنا حشر نہ ہوگا پھر کبھی, دوڑو کے زمانہ چھال اپنی چل گیا. ابھی تم اتنے گرے ہوئے نہیں ہو, ابھی اتنے مرے ہوئے نہیں ہو. میں اپنے ساتھ پیش آنے والا ایک واقعہ کرتا ہوں. مجھے بڑی امید ہے اور حوصلہ ہے اپنی قوم سے, میں مایوس نہیں ہوں اس کشت ویران سے. ذرا نم ہو تو بڑی زرخیز ہے یہ مٹی. اقبال نے کہا ہے ذرا نم ہونے کی ضرورت ہے. ممبئی شہر میں ایک علاقے میں کسی جگہ پر دعوت میں تھا, واپسی میں ایک جھگڑا ہو رہا تھا نوجوانوں کے درمیان. ایک ایسا نوجوان کسی دوسرے کو مکے مار رہا تھا, اس کو چھڑایا جا رہا تھا تو شکل لیکن کیسا تھا, جینز ادھر سے پھٹی جو پہنتے ہیں نئے طریقے سے, ادھر ادھر سے پھٹی ہوئی ہے, ہپی کٹ ہے, یہاں سے بال کٹ وہاں سے بال کٹ, داڑھی میں بھی ڈیزائن, اس طرح کا فیشنیبل جوان ہے. لیکن کسی اور کو مارا جا رہا تھا, مارا, اس کے دانت بھی توڑ دیا, خون بھی آ گیا. لوگوں نے بچاؤ کیا, میرے پاس لے آئے, کہا کہ حضرت اس کو سمجھاؤ. لڑائی میں چلا جاتا ہے, میں اس سے کہہ رہا تھا کہ بیٹا یہ سب چیزیں اچھی نہیں, زیب نہیں دیتی, چھوڑ دے اس چیز کو. کیوں خواہ مخواہ دوسرے پر تو سوار ہو گیا, اس کو مارا, پتہ نہیں کیس ہو جائے کیا ہو جائے. وہ نوجوان جو کہتا ہے سنیے یہ معاملہ کیا تھا, ہم یہ سوچتے تھے جیسے آوارہ لوگ ہیں, اوباش لوگ ہیں, لوگ روز لڑتے ہیں. وہ شکل کا تو آوارہ ہی تھا, لیکن اس نے کہا کہ حضرت بات صرف اتنی ہے, میرا جھگڑا اس کے ساتھ میرے کسی دکان یا پراپرٹی کی وجہ سے نہیں ہوا. ہم دونوں کھڑے تھے, اور بھی لوگ کھڑے تھے, گواہ ہیں. سنیے, اس شخص نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہا کہ انہوں نے جھوٹ کہا تھا, مجھ سے یہ گوارا نہیں ہوا. اور پھر میرا ہاتھ اٹھ گیا اور اس کے منہ پر مارتا رہا, 2 دانت بھی ٹوٹ گئے, خون بھی آ گیا. بس اگر میں غلط ہوں تو مجھے آپ سزا دے دیجئے. اس دن مجھے احساس ہوا یا رسول اللہ آپ کی یہ امت بد عمل تو ہے لیکن غدار ابھی نہیں ہوئی ہے. بد عمل تو ضرور ہوئی ہے, آقا اب بھی غدار نہیں ہے. ذرا نم ہو تو بڑی زرخیز ہے یہ مٹی. میں جانتا ہوں ہزاروں جوان ایسے ہیں, آج میں ان کو دیکھتا ہوں, وہ اوباشی کے طور پر, بدماشی کے طور پر گئے تو ہوں گے لیکن مصطفیٰ کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتے. ایک اور علاقے میں تھا, نوجوان بیٹھے ہوئے تھے, کئی لوگ جو میرے ساتھ پیش آئی وہ چیز میں صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں, میرا وہاں سے گزر ہو رہا تھا, ٹیکسی میں بیٹھے تھے. وہ نوجوان پتہ نہیں کیا کھیل رہے تھے, زور زور سے بات چیت کر رہے تھے, گالی گلوچ کر رہے ہوں گے. بات چیت میں اچانک اذان شروع ہوئی, اذان ہوتی رہی, اشہد ان محمد رسول اللہ کے مؤذن پہنچا تو ان جوانوں میں سے کسی ایک نے انگوٹھا چوم کر آنکھوں سے لگا لیا. اتنا دیکھ کر کے سارے جو تھے, جو شور کر رہے تھے, گالی گلوچ کر رہے تھے, خاموش ہو گئے, شرمندہ ہو گئے. میں رکھا وہاں پر, اس کو بلایا, جو چوم رہا تھا, کہا تم لوگ کیا کرتے ہو. اس نے جو بھی ہسٹری بتائی اپنی جگہ پر, جو بھی ان کے واقعات تھے اپنی جگہ پر, لیکن وہ خود کہتا ہے ان تمام نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ جب اذان ہو جائے یا حضور کا نام لیں تو ان کے جھگڑے کم ہو جاتے ہیں, یا یہ گالی گلوچ کر رہے ہیں, ہم اپنے نبی کا نام پکار لیں تو یہ خاموش ہو جاتے ہیں. اس لیے میں ان کے سب کے سامنے زور سے چوما تھا اور یہ سب خاموش ہو گئے, آپ دیکھ رہے ہیں. اس دن پھر میرا احساس جاگ گیا کہ اگرچہ یہ زبان کے اعتبار سے غلط راستہ پر ہی گئے ہیں, لیکن ابھی دلوں سے شمع مصطفیٰ بجھی نہیں ہے, ابھی عشق مصطفیٰ کا چراغ گل نہیں ہوا ہے. یہی تو بات ہے, کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری, صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا. یہ تمام لوگ آج آپ کی کیفیت کو دیکھ کر کے بھی پورا یورپ تھر تھرا رہا ہے, پورا مغرب لرز رہا ہے. کیوں؟ اقبال نے کہا تھا یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں, ذرا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. یہ بھوکا پیاسا رہتا ہے لیکن موت سے بھی نہیں ڈرتا. کیوں؟
اس لیے کہ اس کے جسم کے اندر جو روح محمدی ہے، حضور کا جو عشق ہے، اس کو موت سے بھی بے نیاز کر رکھا ہے، موت سے بھی بے نیاز کر رکھا ہے، ڈرتا نہیں ہے، یہ واقعہ کش موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ پورا یورپ یہ کہتا ہے، تمہیں پتا ہوگا بڑے بڑے لوگ اس دنیا میں آئے اثر و رسوخ والے، ایک توجہ کی بات سنیے، بڑے بڑے اثر و رسوخ والے، بڑے بڑے بادشاہ اب بھی مسلمان موجود ہیں، نام کے ہی صحیح، جن کے پرائیویٹ جیٹ ہوں گے، پرائیویٹ ہیلی کاپٹر ہوں گے اور دوسرے پلین ہوں گے، کئی ایسے یاد رکھنے والے بادشاہ ہیں، دنیا کے سب سے امیر زادے، جن کے گھروں کے اندر سونے اور چاندی کے برتن ہیں، لیکن وہ یورپ کو کچھ نہیں ہلا سکے۔ یورپ گستاخیاں کرتا رہا، یا عرب کے پٹو، یہودیوں کے پٹو خاموش تماشائی بنے بیٹھے رہے، چاہے وہ سعودی ہو، امارات ہو، قطر ہو، یمن ہو، شام ہو، بحرین ہو، یہ تمام کویت ہو، یہ سب تو دعوتیں اڑانے میں رہ گئے، حالانکہ ان کی حیثیت مال میں بھی زیادہ ہے، تخت میں بھی زیادہ ہے، فوج ان کے پاس ہے، طاقت و قوت UNA میں بھی ان کے پاس ہے، لیکن ہم نے دنیا میں دیکھا یورپ کی کنٹری سے، فرانس ہو کہ ہالینڈ ہو، اگر کسی شخص سے ڈر رہا تھا تو ایک ہمارے پڑوس میں رہنے والے معذور قدموں سے کھڑا تھا، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا، سارے لوگوں کے تخت بھی ہلنے لگے۔ ہم نے پوچھا اس خادم حسین کے پاس کون سا تخت ہے، کون سی فوج ہے؟ بتایا گیا ان کے پاس تو صحیح ڈھنگ کا گھر نہیں ہے، لیکن پورا یورپ پریشان ہے۔ ایک معذور عاشق مصطفیٰ بھی کھڑا ہوتا ہے تو پیچھے سے کسی طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی، اسی لیے مغرب اس بات سے پریشان ہے، ان کو اگر سلانا ہے تو روح محمدی نکالو، ورنہ روح محمدی قلب میں آتی ہے تو ہزاروں کی چین اور ان کا سکون غارت کرتی ہے۔ اے مسلمانوں، اس مسئلے کو سمجھ جاؤ، اگر کسی گلی کوچے سے بھی اٹھ کر کوئی لبیک کا نعرہ لگاتا ہے تو یہ مت سمجھنا کہ صرف در و دیوار گونجتے ہیں، بلکہ ایوان باطل کی دیواریں بھی ہلنے لگتی ہے۔ تمہاری زبان سے نکلے ہوئے جملوں کو ہلکا مت سمجھنا، ہم نے یہ بھی محسوس کیا ہے، آپ احمد آباد شہر میں ہیں، میں بڑی دور سے آیا، رمضان المبارک میں ایک پاکھنڈی اور گستاخ نے جب رسول پاک کی شان میں بھونکنا شروع کیا، ہم تو ایک مسجد سے، ہمارے درد تھے، جذبات تھے جو نکل آئے جملوں کے ذریعے سے، کلمات کے ذریعے سے، اور اسے چیلنج دے کر میدان میں آنے کا مطالبہ کیا۔ بس اتنی سی بات تو ہے، ہم نے یہ سوچا تھا 40-50 لوگوں میں ہم نے یہ اعلان کیا ہے، لیکن اس دن ہمارا یہ احساس غلط ہو گیا کہ مجمع چاہے 40 کا ہو کہ 50 کا ہو، جب رب تعالیٰ پہنچانے پر آئے، کریا کریا بستی بستی ہر دل میں پہنچاتا ہے۔ آج پوری دنیا متعارف ہوئی، جس چھوٹے سے دیہات سے بھی میں گزرتا ہوں، میں اپنی تعریف کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں گزرتا ہوں، چھوٹے کہتے لبیک یا رسول اللہ، ہم یہ حاضر ہیں، میری بات کون پہنچایا، ان جوانوں تک میری بات کون پہنچایا؟ اس سے سمجھ جانا میرے عزیزو، ناموس رسالت کا مسئلہ ایسا ہے، بولنا تمہارا کام ہے، پہنچانا مولا کی شان ہے۔ آپ کو ایک بات بھی بتا دوں، آپ اگر کسی بات کی فکر میں ہیں کہ یہاں پر جو بھی بات کی جائے یہ بڑا مسئلہ سخت ہے، کیا کیا جائے گا؟ ارے حکومت ان کی ہے، تخت ان کا ہے، تاج ان کے پاس، فوج پولیس ان کے پاس، سارے عہدے ان کے پاس، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے میرے عزیزوں، ان سے پوچھو حضرت بلال حبشی سے، جب آپ عہد کا نعرہ لگا رہے تھے آپ کے ساتھ کتنے تھے؟ سبحان اللہ، ان کے ساتھ کتنے تھے؟ ارے پورا مکہ تو ایک طرف تھا، انگاروں پر لٹایا جاتا تھا، تب بھی بلال حبشی عہد کا نعرہ لگاتے تھے۔ آپ کو پتا ہے مکہ کے ظالموں نے حضرت خباب ابن الارت کو پھانسی پر چڑھایا تھا، ان کے ناخنوں کو پکڑ سے کھینچا تھا اور ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری تھی۔ اتنا کرنے کے بعد بھی بس نہیں ہوئے اور یہ کہا کہ کیا یہ اچھا ہوتا تمہاری جگہ محمد ہوتے،
حضرت خباب اسی وقت جلال میں کہنے لگے ظالموں تم کہتے ہو یہاں محمد ہوتے، صفا کے تلووں میں کانٹا بھی چبھے مجھے گوارا نہیں ہے۔ یہ ہے ناموس رسالت کا مسئلہ۔ صحابہ اس بات کو سمجھ چکے تھے۔ حضرت عبداللہ بن جہش رات کے وقت دعا کر رہے ہیں، دوسرے دن جنگ احد ہونے والی ہے، جنگ احد ہونے والی۔ ہم سب تو پروٹیکشن کا سوچیں گے نا کہ کدھر سے جائیں گے، کدھر سے بچیں گے، ادھر سے کوئی آیا تو ادھر سے نکلیں گے، ادھر سے کوئی آیا تو ادھر سے نکلیں گے۔ لیکن جس کو عشق کا مزہ ہوتا ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضوں کرے خدا، جس کو وہ درد میں مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں، جس کو حضور پاک کی نام پر، ان کے ناموز پر مرنے میں مزہ ہو، پھر دوا اور علاج کیوں ڈھونڈے گا۔ حضرت عبداللہ بن جہش رات کے وقت دعائیں کر رہے ہیں، اے اللہ کل کی صبح جب جنگ شروع ہو، دشمن تیرے حبیب پاک کی اس فوج پر حملہ آور ہو، میں بھی جاؤں گا، قدم سے قدم ملاتا ہوا میدان میں اتروں گا۔ اے الہ العالمین میرا مقابلہ سخت ترین پہلوانوں سے ہو، کوئی مجھے سامنے سے مارے، کوئی مجھے پیچھے سے مارے، کوئی مجھے دائیں سے مارے، کوئی مجھے بائیں سے مارے، میں تیرے نام پر زخم کھاتا رہوں۔ مصطفیٰ کی عزت کی حفاظت کے لیے لوگ مجھے مارتے رہیں، یہاں تک کہ میرے جسم کے وہ ٹکڑے کر دیں، اور اس کے بعد میرے ہر ٹکڑے سے وفا کی خوشبو آنے لگے۔ یہ کون دعا کر رہا ہے؟ ایک صحابی رسول دعا کر رہے ہیں، اور ان کی دعا قبول بھی ہوئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے دوسرے دن جب جنگ احد ہوئی، ہم نے دیکھا لاشوں کو جب جمع کیا جا رہا تھا، عبداللہ بن جہش کے ساتھ کافروں نے کیا کیا تھا، انہیں ہر جگہ سے نیزے مارے تھے، یہاں تک کہ ان کی انگلیاں کاٹ دی تھی، ان کے ہونٹ اور ان کے کان اور ان کی ناک کاٹ دی تھی، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے گوشت کے الگ کر کے دھاگے میں پیرو کر کے کافروں نے ہار بنا کر پہن لیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن جہش کو اس طرح سے دیکھا کہ میرے آقا نے پکار کر کہا، قرآن میں جن کے لیے آیت آئی ہے، مومنین میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا، اے میرے صحابہ انہی میں سے میرا یہ صحابی عبداللہ بھی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ان صحابہ کا حال تو یہ تھا، اس نام پاک پر مر جانے کو بھی وہ ترجیح دیتے تھے۔ کیوں؟ بات یہ سمجھ جائیں جو لوگ مرنے سے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، اور یہ بھی سمجھ کر کے چلے میں آپ کو نہ مرنے کی دعوت دے رہا ہوں، نہ لے جانا چاہتا ہوں، نہ کہیں مارنا چاہتا ہوں، لیکن خوف دل سے تو نکالو، کم سے کم خوف نکالو۔ کس بات کا خوف ہونا چاہیے؟ ہاں وہ صحابہ کٹ جاتے، پٹ جاتے، مارے جاتے، کس بات پر؟ حضور کے نام پر۔ انہیں پتا تھا اس نام پہ جو مرتا ہے وہ ہمیشہ کا زندہ ہوتا ہے۔ دنیا مار تو سکتی ہے لیکن مردہ نہیں کر سکتی۔ یزید نے 22,000 کا لشکر چڑھا کر کے دیکھ لیا، گھوڑے دوڑا کر دیکھ لیا لاشوں پر، اور ان کے ٹکڑے کر کے بھی دیکھ لیا۔ 22,000 کا لشکر 82 لوگوں کے ساتھ مقابلہ کر کے دیکھ لیا۔ 3 سال کے بعد نہ تخت یزید رہا، نہ فوج یزید رہی، نہ یزید کا جسم رہا۔ 14 صدیاں گزر گئی، آج بھی ہر گھر پہ جھنڈا حسین کا لہراتا ہوا نظر آتا ہے، روضہ حسین چمکتا ہوا آج بھی نظر آتا ہے۔ ہر قلب میں حسین ہے، ہر زبان پہ حسین ہے، بلکہ آج فخر سے مسلمانوں کے محلوں میں حسین نام کے بچے رکھے بھی جاتے ہیں، پکارے بھی جاتے ہیں۔ نہ یزید ملتا ہے، نہ نام کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے۔ اسی کو کہا جاتا ہے جو عشق مصطفیٰ میں کٹ بھی جائے وہ قیامت تک لوگوں میں زندہ رہتا ہے، اور اسے مردہ کہنے کی بھی پابندی قرآن لگا دیتا ہے۔ قسم رب ذوالجلال کی، خدا کا یہ قانون تو پڑھ کر کے دیکھ لو، جو میدان میں کاٹے گئے، اللہ کے نام پہ مارے گئے، قرآن کہتا ہے انہیں مردہ مت کہنا، تمہیں پتہ نہیں وہ زندہ ہے۔ آج ایک زندگی ہی عرص میں ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک زندگی کے عرص میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے نام کے ساتھ چاند شہید لگایا گیا ہے۔ اے مسلمانوں سمجھ لو، کسی شہید کے عرص میں آئے ہو تو شہادت کی تمنا لے کر کے اٹھنا، جینے کی ہوس تمہیں بزدل بنا دے گی، زیادہ کی فکر تمہیں
تمہیں بزدل بنا دے گی اور خوف کا ماحول تمہارے گھروں میں رائج ہو جائے گا۔ میں مدینہ طیبہ کی ایک خاتون کے بارے میں بتاتا ہوں جو دوڑی دوڑی احد کے میدان کی طرف جا رہی تھی۔ کسی صحابی نے اس سے کہا، اے خاتون، تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے جنگ میں، انا للہ پڑا آگے چلی گئی۔ پھر کوئی آیا اور کہا تمہارے باپ شہید ہو گئے، پھر وہ آگے بڑھ گئی۔ کسی نے کہا تمہارے بیٹے اور بھائی بھی شہید ہو گئے۔ 4 لوگ ایک خاتون کے ایک جنگ میں شہید ہو چکے۔ وہ عورت بیچ راستے میں کھڑے ہو کر پوچھتی ہے، اے آنے والوں، میرے گھر والوں کی شہادت کی خبر دے رہے ہو، ذرا یہ تو بتاؤ اللہ کے نبی سلامت ہے یا نہیں، رسول پاک سلامت ہے یا نہیں؟ آنے والے نے خبر دیا ہے خاتون مدینہ، ہاں اللہ کے نبی سلامت ہیں، اللہ کے رسول صحت و سلامتی کے ساتھ ہیں۔ وہ خاتون اپنے آنچل کو سامنے کرتی ہے اور کہتی ہے، خدایا تیرا شکر ہے، میرا چاند سلامت ہے تو کائنات سلامت ہے، اگر رسول پاک سلامت ہے تو ساری میری کائنات سلامت ہے۔ جس کی اولاد لٹ گئی، جس کا شوہر چلا گیا، جس کا باپ اور بھائی چلا گیا، تب پھر اس خاتون نے بتایا، اے مسلمانوں، اصل زندگی تو مصطفیٰ کے نام سے ہے، اگر وہ سلامت ہے، ان کی عزت، تو ساری کائنات تمہاری سلامت ہے۔ اسی لیے اس ناموں سے رسالت کے مسئلے کو میں لے کر کے آیا ہوں۔ تمہیں اگر کہیں فتح یابی ملے گی بھی تو نام مصطفیٰ کی قدر کرنے پہ ملے گی، ان کے نام کی عزت کرنے پہ ملے گی۔ خالد بن ولید کا نام کون نہیں جانتا؟ سیف اللہ المسلول ہے، اللہ کی لٹکتی ہوئی تلوار کا نام خالد بن ولید ہے۔ 125 جنگیں اپنی زندگی میں لڑی اور ایک جنگ میں بھی شکست کبھی نہیں کھائی۔ کون؟ خالد بن ولید، جن کو رسول پاک کہتے تھے اللہ کی لٹکتی ہوئی تلوار ہے۔ خالد بن ولید کا معاملہ میں بتاؤں، 125 جنگیں لڑی، کسی میں شکست نہیں، ہر جگہ فتح کا جھنڈا لہرایا، ہر جگہ فتح کا پرچم گاڑا۔ لیکن ایک جنگ میں ایسا بھی ہوا کہ آپ کے ارد گرد کئی دشمن سوار ہو گئے، تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، اچانک لڑتے لڑتے آپ کا امامہ گر گئی، آپ کی ٹوپی گر گئی زمین پر، ادھر تلوار لٹک رہے ہیں دشمنوں کے، جو نہیں کی، ٹوپی اٹھانے کے لیے بھاگ گئے اور دوڑتے ہوئے جا کر وہ امامہ اور ٹوپی اٹھائی، اسے چوم کر کے پھر سر پہ رکھنے لگے۔ وہ جو دشمن سر پر تلوار لے کر کھڑے تھے، گردن پر چلانے والے تھے، اچانک دیکھ کر کے مدہوش ہو گئے، یہ کیا؟ ہم نے سنا تھا خالد بن ولید جنگوں کا بڑا ماہر آدمی ہے، سپہ سالار ہے، اسے ہر طرح کے جنگوں کے گر معلوم ہے، لیکن اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتا ہے ایک سپہ سالار؟ تھی 4 پہلوان کھڑے تھے اور تلوار سے کوئی گردن مار سکتا تھا، اور یہ اپنی ٹوپی اور امامہ اٹھانے کے چکر میں چلا گیا۔ وہ دشمن کھڑے اپنی تلوار نیچے لٹکاتے ہوئے پوچھنے لگے، خالد تم ہی وہ جرنیل ہو جو مسلمانوں کی سپہ سالاری کرتے ہو؟ آج تمہارا یہ عمل ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، ہم نے تو سنا تھا تمہاری بہادری کے قصے، تمہاری جوہری کے قصے، کہ تم بڑے جوہر ہو، بطل جلیل ہو، آج تم سے یہ حرکت ہمیں سمجھ میں نہیں آئی۔ سنو خالد بن ولید کا جواب کیا ہے، وہی ہماری تقریر کا عنوان اور خلاصہ ہے۔ کہتے ہیں، اے دشمنان وقت تم کیا سمجھتے ہو؟ خالد اپنے بازوؤں کی طاقت پر لڑتا ہے، اپنے تلوار کے زور پہ لڑتا ہے۔ حقیقت بات یہ ہے، جس امامے کو میں پہنتا ہوں، اس امامے کے اندر میرے رسول پاک کے 3 منہ مبارک ہیں۔ جب یہ زمین پر آ گئے، میں گردن تو دے سکتا ہوں، رسول پاک کے بالوں کی عزت زمین پہ آنے نہیں دے سکتا۔ جو جان مانگو تو جان دے دے، جو مال مانگو تو مال دے دے، مگر یہاں سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہو جلال دے دے۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا، تم کیا سمجھتے ہو میں اپنے بازوؤں کے بل پہ لڑتا ہوں، تلوار کے بھروسے پہ لڑتا ہوں؟ میرا وجدان اور یقین یہ ہے، جب تک میرے تاج میں رسول پاک کے منہ مبارک ہوتے ہیں، مولا ان کی برکتوں سے مجھے فتح عطا فرماتا ہے، پرچم اسلام میں لہراتا ہوں۔ یہی تو ناموں سے رسالت ہے میرے عزیزوں۔ صحابہ جانتے تھے ان کے جو ہم غلام ہیں خلق کے پیشوا رہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے۔ حضور کی بات کرتے رہو، ہر چیز تمہارے زیر نگی کر دی جائے گی۔ اور وہ جو جوان صحابہ کبھی افریقہ کی سرزمین پر گئے، کبھی یورپ کی سرزمین پر گئے، اور ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح کے
جھنڈے لہرانے کا موقع عطا کیا اور وہ کائنات کی وسعتوں کو پھیلاتے چلے گئے. اور انہی کا نعرہ تھا جو اقبال نے اپنے اشعار میں کہا، ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے دیکھ کیا چیزیں ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے. آ گیا این لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ روحوں کی زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ انہی لوگوں کا نعرہ تھا. دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں تو کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. عزیزان گرامی، آج میں تمہیں اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سبق سکھا کر کے جاؤں، کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ. آج بھی اقبال نے کہا ہے کفر دم توڑ دے گا، بڑی بات کر رہا ہوں، کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، گر تم نکل آؤ ایک بار نعرے تکبیر کے ساتھ. بات ہونی چاہیے وہ نعرہ ہو تمہارے زبانوں سے جو ابو عبیدہ بن جراح نے لگایا تھا. ملک شام میں ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، 40 دن تک محاصرہ کیا، اور جب جنگ ہو نہیں رہی ہے، محاصرہ لگا ہوا ہے، اندر نجائی بیٹھے ہوئے ہیں. 40 دن کے بعد ابو عبیدہ نے کہا کہ مسلمانوں اب ایک ہی طریقہ رہ گیا، میں نعرہ لگاتا ہوں تم جواب دو. انہوں نے نعرہ لگایا، جواب دیا، اور تھوڑی دیر کے بعد دیکھا گیا قلعہ زمین میں دھس گیا. قلعہ زمین میں دھس گیا. اقبال نے اسی کو کہا ہے کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، گر تم نکل آؤ نعرے تکبیر کے ساتھ. یہ ہے ہماری قوم کی بیداری. الحمدللہ آج بھی لوگ ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. میرے عزیزوں ہم مایوس نہیں اپنی کشت ویران سے، ذرا نم ہو تو بڑی زرخیز ہے یہ مٹی. عزیزان گرامی، میں بات کر رہا ہوں ناموس مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی. اتنا تو تمہارے اندر احساس ہونا چاہیے ان کی عزت کا، اتنا احساس تو رکھ لو آج جتنا مدینہ طیبہ میں حضور کے خچر نے کیا تھا. حضور جس پر سوار ہوتے تھے، خچر جانتے ہیں، گھوڑے سے تھوڑا چھوٹا، گدھے سے تھوڑا بڑا جانور ہے، سواری ہے. خیبر کے موقع پر ایک خچر حضور کو تحفے میں ملا، اور وہ خچر جب حضور کے قریب آیا تو اپنے منہ سے کچھ کہہ رہا تھا، حضور کان لگا کر سن رہے تھے، اور اس کے بعد مسکرانے لگے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس خچر نے آپ کو کیا کہا؟ سنو اے مسلمانوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے مجھے ایک بات بتائی، یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں ان خچروں کی نسل میں ہوں، میں ان خچروں کی نسل میں ہوں کہ میرے باپ داداؤں کی پیٹھ پر پچھلے انبیاء سواری کرتے تھے، بنی اسرائیل کے انبیاء سواری کرتے تھے، اور ان خچروں کی نسل میں آخری ہوں، اور ان نبیوں میں آپ آخری رسول ہیں، آپ آخری رسول ہیں. مجھے اس واقعے سے بار بار یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایک خچر کو بھی معلوم تھا میرے رسول خاتم النبیین ہے. ختم نبوت کا عقیدہ تو خچر کا بھی تھا. یہ مردود قادیانی ابھی کسی اور نبی کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. تم گدھوں سے بھی بدتر ہو، تم کتوں سے بھی بدتر ہو. نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا عقیدہ تو جانور بھی رکھتے تھے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. عزیزان گرامی، اس خچر نے حضور پاک سے اور کیا بات کہی جو مجھے عرض کرنا تھا. اس نے کہا میں ان خچروں کی نسل میں آخری ہوں، اور رسولوں کے سلسلے میں آپ آخری رسول ہیں. اور پھر کہتا ہے یا رسول اللہ میں اس یہودی کے ماتحت تھا، پہلے میں ایک یہودی کی ملکیت میں تھا، وہ میرا آقا تھا، مالک تھا، لیکن یا رسول اللہ اب تک میں نے اپنی پیٹھ پر کبھی اسے سوار ہونے نہیں دی. کسی نے کہا خچر نے کہا اب تک میں اپنی پیٹھ پر اپنے مالک کو کبھی بیٹھنے نہیں دیا، جب بھی وہ بیٹھتا تھا میں گرا دیتا تھا، چڑھنے کی کوشش کرتا میں اسے گرا دیتا تھا.
حضور پاک نے فرمایا تم ایسا کیوں کرتے تھے؟ یافور نام تھا خچر کا، یافور نام رکھا گیا تھا، کیوں ایسا کرتے تھے؟ خچر کہتا ہے میرے آبا و اجداد نے مجھے کہا تھا تو اپنی پیٹھ سنبھال رکھنا، خاتم الانبیاء سواری کریں گے، خاتم الانبیاء سواری کریں گے۔ یا رسول اللہ، آپ کی جلسہ گاہ کی میری پشت، آپ کی بیٹھک تھی میری پیٹھ، اس لیے میں نے کبھی گوارا نہیں کیا کہ کوئی یہودی جیسا نجس و ناپاک سواری کرے جس پر میرے آقا بیٹھنے والے ہوں، مجال ہے کسی اور کو میں بیٹھنے دوں۔ ایک خچر اتنا احساس رکھتا تھا عزت رسول کا۔ اے مسلمانوں، تم امتی ہو، تم اپنے کندھوں پر ایرے غیرے کو کبھی سوار ہونے نہ دینا، تم اپنے سروں پر کسی اور کو کبھی بیٹھنے نہ دینا، اپنے سروں کا تاج بناؤ تو قدمان مصطفیٰ کو بناؤ، نالین مصطفیٰ کو بناؤ۔ اس لیے کہ حضور کی سواری جو یافور ہے خچر، اس نے اپنی پیٹھ کو کبھی میلی نہیں ہونے دیا، کسی اور یہودی نجس کو بیٹھنے نہ دیا۔ تم غلاظت کو نہ سمانا، اپنی آنکھوں میں کسی ایرے غیرے کا جمال آنے نہ دینا، اپنی آنکھیں بچائے رکھنا، اس لیے کہ ان آنکھوں کو میں نے سنبھال رکھا ہے صرف جمال مصطفیٰ کے لیے، میرے آقا کے حسن کے لیے۔ اور میں دعا بھی یہی کرتا ہوں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ میرے عزیزو، میں نصیحت کے طور پر یہ بات عرض کر رہا ہوں، اتنا احساس تو رکھو کہ آپ کس کے غلام ہیں؟ رسول پاک کے غلام ہیں۔ تم کسی ایرے غیرے کے سامنے جھکنے کی کوشش بھی نہ کرنا، کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہ پھیلانا۔ اور دنیا کو یہ آج خوب اچھی طرح سے آپ نے دیکھ لیا، کوئی بھی تمہارا یاور مددگار سہارا نہیں ہے سوائے رسول پاک کی۔ ہاں، یہ مسئلہ سمجھ کر کے چلو، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ یہ 5 سال میں آ کر کے بھیک مانگنے والے کبھی تمہارے نہیں ہو سکتے۔ ہاں، ایک بات یاد رکھ لو، اللہ ماشاءاللہ، کوئی تمہارے کام آ گیا تو ٹھیک ہے، وہ جزا پائے گا، اجر پائے گا، لیکن جن کے لیے تم اپنی جانیں نچھاور کرنے لگ گئے ہیں۔ ابھی میں اتر پردیش کے دورے سے یہاں آیا، وہاں کے مسلمانوں کو بھی میں نے یہ میسج دیا، ہم اس دور سے جوجھ رہے ہیں جہاں مسلمانوں کو صرف ایک چاکلیٹ اور ایک لالی پاپ پہ 5 سال تک کھلایا جاتا ہے، 5 سال تک ان کو اسی طرح سے ڈرکایا جاتا ہے۔ ارے تمہیں کیا چیز کی ضرورت ہے، کون سی چیز کی ضرورت ہے، تم بیٹھو، ہم تمہارے سارے کام کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، تم خیر امت بن کر کے آئے ہو، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائی، تمہارے لیے بھی اقتدار ہے، تمہارے لیے بھی حکومت ہے، تمہارے لیے بھی تخت ہے، لیکن جب تم صرف دوسروں کی غلامی کرنے کی ٹھان لی ہے تو یہ ساری چیزیں کہاں تمہارے پاس آئیں گا۔ اسی لیے اپنی منشا اور اپنا مطمع نظر اونچا رکھو۔ یہاں پر اس شعر کے ساتھ میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں جو سید میاں مار عربی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمیں لگا کر کے بتایا تھا، کسی کی جے وجے کیوں پکارے، کیا غرض ہے ہم کو، کسی کی جے وجے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ۔ الحمدللہ، اس نعرے میں جان ہے، اس نعرے میں برکت ہے، اس نعرے میں غذا بھی ہے، شفا بھی ہے، دوا بھی ہے۔ مرجھائے ہوئے دل ہم نے زندہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے مجمع میں نیند آنے کے وقت بھی نعرے لگائے تو نیند غائب ہوتی دیکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نام مصطفیٰ میں وہ برکت بھی ہے۔ اب آپ کو میں بتا دوں ناموس رسالت کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ میرے عزیزوں، صحابہ اکرام کی زندگی پڑھ لو، کافی ہو جائے گا۔ جنگ خندق میں 1 مہینے تک صحابہ مشغول رہے اور زخموں سے چور چور تھے۔ جب جنگ ختم ہوئی واپس مدینے لوٹ رہے تھے، صرف 5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، جنگ خندق جہاں ہوئی وہاں سے مدینے 5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، واپس لوٹ رہے تھے، بیچ راستے میں جبرائیل امین آ گئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنو نذیر یہودیوں کا قبیلہ وہ مدینے پر حملہ کرنے کی غرض سے نکل چکا ہے، آپ اپنے صحابہ دوسرے جنگ پر چلیں۔
یہ وہ صحابہ جن کے ہاتھ کٹ گئے تھے، نسیں کٹ گئی تھی، خون جاری تھا، جنگ خندق سے واپس نکلے ہیں، کپڑوں پر دھول اٹھی ہے، کئی دنوں تک بھوکے پیاسے رہے ہیں، اپنے بیوی بچوں سے دور۔ بیچ راستے میں جب جبرائیل امین پیغام لے کر کے آئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف دیکھا اور پوچھا، اے میرے صحابہ، جبرائیل پیغام لے کر کے آئے کہ یہی سے ہمیں بنو نذیر کے مقابلے میں جانا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم مہینے بھر سے خندق کے موقع پر جوجھ رہے تھے، محنت کر رہے تھے، لیکن اللہ کا حکم آیا، تم کیا کہتے ہو؟ میرے عزیزو سنو، ناموس رسالت کسے کے؟ لبیک یا رسول اللہ، وہیں سے چل پڑے، کہا یا رسول اللہ چلے، زخموں سے چور چور تھے، ایک ندائے رسول کی دیر تھی کہ پھر چل پڑے۔ یہی صحابہ کا معاملہ تھا۔ اور مدینہ طیبہ کے اس جوان کی بھی بات میں تمہیں بتا دوں تاکہ تمہارا جذبہ بیدار ہو جائے۔ کبھی اگر تمہیں نام مصطفیٰ پر پکارا جائے تو ادھر ادھر بغلے جھانکتے ہوئے نہ بیٹھنا۔ دکان کون دیکھے گا، گھر کون دیکھے گا، جائیداد کون دیکھے گا؟ ارے نام مصطفیٰ باقی نہیں تو کس کام کی دکان ہے، کس کام کی جائیداد ہے، کس کام کی پراپرٹی ہے؟ یاد رکھنا، تمہیں جو ذرہ ذرہ بھی ملتا ہے وہ مصطفیٰ کے نام پہ ملتا ہے۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خود بھی نہ ہو، بس میں توحید دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ اخلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ تم اگر یہ سوچتے ہو میرا پیچھے کون دیکھنے والا ہے، چھوٹے بچے ہیں، بیوی ہے، ماں ہے، گھر بار ہے، یہ جائیداد کون دیکھے گا، دکان کون چلائے گا، بازار میں کون جائے گا؟ سنو، میں تمہارے سامنے اس جوان کی بات کرتا ہوں، آج ہی شادی ہوئی ہے، اپنی دلہن کو لے کر سہاگ رات منانے آیا ہے، مدینے کا وہ جان صحابی جس کو احادیث کی کتاب سیدنا حنظلہ لکھا گیا ہے۔ آواز رات کے وقت آئی، اے نوجوانوں، رسول پاک کی عزت پر کافروں نے، دشمنوں نے حملہ کیا ہے، تم سب کے سب اپنے گھروں سے نکلو، فجر کی اذان سے پہلے پہلے احد کے میدان میں پہنچنا ہے۔ ادھر سہاگ رات کا دولہا اپنی بیوی سے دور ہو کر کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے اے میری شریک حیات الوداع، جس نے مجھے زندگی دی تھی میں نے تیرے ساتھ بتا دیا، اب مجھے رخصتی دے دے، میں مصطفیٰ کریم کی عزت کی خاطر نکلنے والا ہوں، میں جانے والا ہوں، چاہو تو مجھ سے طلاق لے لو، عدت گزرنے کے بعد کسی اور سے نکاح کر لینا، ورنہ اللہ کی مرضی پر قائم رہو۔ میرے عزیزوں، وہ عورتیں بھی کیسی تھی، آج کی جیسی عورتیں نہیں۔ بیٹا کہاں جا رہا ہے، ماحول بہت خراب ہے، گھر میں بیٹھ، ادھر رہے گا تو سیف رہے گا، سلامت رہے گا۔ وہ عورتیں سن لو جو اپنے جوانوں کو چوڑیاں پہنا کر بیٹھانا چاہتی ہیں، چند دنوں کے بعد ان جوانوں کو تم اتنا بزدل بنا چکی ہوں گی کہ پھر تمہاری عزتوں پر بھی حملہ ہوگا تو یہ جوان کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہے گا۔ اس لیے کہ جو رسول پاک کے نام پر کھڑا نہیں ہو سکا وہ کسی اور کی عزت کے لیے کبھی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ وہ مدینے کی خاتون جو آج رات کی دلہن ہے، اپنے شریک حیات کو جاتا ہوا بستر سے دیکھا، مسکرا کر کے اٹھی اور کہنے لگی، اے میرے سردار، آپ بھی کیسی بات کرتے ہیں، طلاق کس بات کی، آپ جائیں، اللہ حافظ، اللہ آپ کا مالک ہے، اگر آپ صحیح سلامت آئیں گے میں فخر سے غازی کی بیوی کہلاؤں گی، اور فکر نہ کرنا اگر اس جنگ میں شہید بھی ہو گئے میں پورے مدینے میں فخر سے شہید کی بیوہ کہلاؤں گا۔ جائیں آپ، کس کے لیے جا رہے ہیں؟ مصطفیٰ کریم کی عزت کے لیے جا رہے ہیں، جائیں آپ، رسول پاک کی عزت کے لیے جا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ جذبہ آج ہمارے گھروں سے کہاں چلا گیا، آج ہمارے ہاں سے کہاں چلا گیا؟ حنظلہ شریک جہاد بھی ہوئے اور دوپہر سے پہلے شہادت کا جام بھی نوش کر لیا، جوان دولہا میدان جنگ میں شہید ہو گیا، میدان جنگ میں شہید ہو گیا۔ صحابہ کہتے ہیں شام کے وقت کی لاش نہیں مل رہی تھی، حضور پاک سے شکایت کی گئی، حنظلہ کو شہید ہوتے تو دیکھا گیا لیکن لاش نہیں مل رہی ہے۔ حضور پاک نے فرمایا، آسمان کی طرف دیکھا اور پھر مسکرا کر کہا، فلاں جگہ سے دیکھو ان کی لاش ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم وہاں گئے تو دیکھا حنظلہ کی لاش تھی لیکن غسل دی ہوئی تھی، پانی کے قطرے جسم سے ٹپک رہے تھے، اٹھا لائے،
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पेश किया। हुजूर पाक ने देखा, सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपने तो फरमाया जो शहीद होता है उसे गुस्ल नहीं दिया जाता, जो शहीद होता है उसे गुस्ल नहीं है, बगैर गुस्ल के उन्हीं कपड़ों के साथ उसे दफनाया जाता है। लेकिन हंज़ला को गुस्ल किसने दिया? हुजूर पाक फरमाते हैं, अल्लाह के फरिश्ते हंज़ला को उठा ले गए और जन्नत के पानी से गुस्ल दिया। कहा, ये क्यों गुस्ल दिया? मौत का गुस्ल तो नहीं होता। हुजूर पाक फरमाते, इसकी बीवी से जाकर पूछ लो, तुम्हें पता चलेगा। ये रात के वक्त जब निकल रहा था तो इस पर गुस्ल वाजिब हो चुका था, जनाबत का गुस्ल, लेकिन मेरे इस आशिक ने इतनी देर भी अपने घर में बिताना गवारा नहीं किया कि गुस्ल करते करते कहीं मैं लेट ना हो जाऊं, कभी हुजूर पाक की जमात में पीछे ना हो जाऊं। उसी हालत में शरीक जिहाद हुआ और शहीद हो गया। तो अल्लाह के फरिश्तों ने इसे गुस्ले जनाबत दिया है। और आज भी बुखारी शरीफ उठा करके देख लो, हदीसों में उस सहाबी रसूल का लक़ब गुसैलुल मलाइका कहा गया है। मलाइका से दिया हुआ गुस्ल दिया हुआ है। जवाब तुम कौन सी बात करते हो? आज की दुल्हन छोड़कर